آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نماز تراویح کی اہمیت، فضیلت اور اس کی افادیت اور اعتکاف سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نماز تراویح کی اہمیت، فضیلت اور اس کی افادیت اور اعتکاف سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ اہل ایمان یعنی بندہ مومن کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے لیے گویا کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ لہذا ہر بندہ مومن اپنی طاقت کے بقدر، اپنی وسعت کے بقدر اللہ کے نازل کردہ انوار و برکات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی مختلف عبادات میں سے ایک اہم ترین اور محتم بالشان عبادت نماز تراویح ہے۔ دن کا روزہ اور رات کی تراویح رمضان المبارک کی اہم اور بنیادی عبادت ہے۔ حدیث شریف میں ان دونوں کے لیے یعنی روزہ اور تراویح دونوں کے لیے ہم وزن الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ چنانچہ آپ حدیث پر غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اسی طریقے سے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ تراویح اور روزے کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہے۔ رمضان المبارک کی ساری رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں کا نزول ان دونوں عبادتوں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس وقت ہمارا موضوع تراویح کی رکعتوں کی تعداد اور اس کے متعلق فقہی اختلافات نہیں بلکہ تراویح کی مسنون متفقہ علیہ چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے میں اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یعنی تراویح کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم سامنے رکھتے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے قیام کیا ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ کی بخشش اور انعامات کی امید کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزے کی بھی یہی فضیلت ہے، تراویح کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی۔ ظاہر سی بات ہے اس تراویح سے جس کا آغاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اس کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ، اس کے بعد آج تک عالم اسلام میں نماز تراویح کو پڑھنے کا جو اہتمام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ آج بھی بہت زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نظام کی وجہ سے، اس نظام کی برکت کی وجہ سے لوگ اہتمام اور پابندی کے ساتھ رمضان المبارک کی راتوں کو عبادت میں گزارتے ہیں۔ اگر یہ نظام نہ ہوتا تو شاید لوگ اتنی زیادہ تعداد میں اور اتنی زیادہ توجہ کے ساتھ رمضان المبارک کی راتوں کو نہ گزارتے۔ اس سلسلے میں دوسری بات وہ مجھے جو بتانی ہے وہ یہ ہے، تراویح کے اس نظام نے مسلمانوں میں حفظ قرآن کے شوق کو بہت تحریک دی ہے، کیونکہ رمضان کے دوران ہر مسجد میں نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے حافظوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد
ذوق و شوق سے حفظ قرآن کی طرف توجہ کر کے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تراویح کے اس نظام کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی عام تلاوت کے علاوہ تراویح کے ذریعے کم از کم ایک بار قرآن مجید کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کم از کم تراویح کے ذریعے تراویح میں سن کر قرآن مجید کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، چونکہ رمضان کے مہینے میں ہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا، قرآن کا رشتہ بھی رمضان سے بہت زیادہ ہے۔ اس سلسلے کی آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تراویح فہم قرآن اور اشاعت قرآن کی بھی ایک بنیادی تحریک ہے، ایک مسلسل تحریک ہے، جس کا مکمل کورس امت مسلمہ کو ہر سال رمضان المبارک میں کرایا جاتا ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کریم انسانی زندگی کے لیے مکمل ضابطۂ حیات اور نظام زندگی ہے۔ قرآن مجید کے سلسلے میں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے انسانوں کو ظلمت سے، تاریکی سے، جہالت سے نکال کر اللہ رب العزت نے روشنی کی طرف لایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تراویح میں پورا قرآن مکمل کرنے کی اصل مقصد یہ تھی کہ ملت اسلامیہ کا ہر فرد قرآن مجید کے احکام و مسائل کو کم از کم ایک بار ضرور سن لے، سمجھ لے، اور اپنا فرض اس سلسلے میں، یعنی اللہ نے اس پر کیا نازل کی ہے، اللہ اس سے کس طریقے سے مخاطب ہونا چاہتا ہے، اللہ اسے کن باتوں کی تعلیم دینا چاہتا ہے، وہ اپنا فرض اس سلسلے میں ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ قرآن کریم کی اشاعت و تبلیغ اور معاشرے میں نظام قرآن کی تنفیذ ہو سکے، یعنی اللہ کا کلام، اللہ کا نظام اس پورے معاشرے پر نافذ ہو سکے، کیونکہ قرآن کریم اس مبارک مہینے میں نازل ہوا تھا، اس لیے یہ جشن نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے، اور نماز تراویح جو ہے اس جشن کی تکمیل ہے۔ لہذا ہمیں تراویح کا خوب سے خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک اور بالخصوص اس کے آخری عشرے کے اعمال میں سے ایک اعتکاف بھی ہے۔ ناظرین، اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ ہر طرف سے کٹ کر بس اللہ سے لو لگا کے اس کے در پر پڑ جائے، اس کی عبادت، اس کے ذکر و فکر میں مشغول ہو جائے، گویا کہ اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا یہ 10 دن، یعنی اخیر کے جو عشرے ہیں، یعنی یہ جو 10 ایام ہیں، یہ ایام اس کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہو جائے۔ اس عبادت کے لیے بہترین وقت رمضان اور خاص کر اس کا آخری عشرہ ہی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، نزول قرآن سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں سب سے الگ ہو کر، کٹ کر اللہ کی عبادت اور اس کی ذکر و فکر کا جو جذبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پیدا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں آپ مسلسل کئی مہینے غار حرا میں خلوت میں رہے، اللہ کی عبادت میں گوشہ نشینی اختیار کیے، گویا کہ یہ آپ کا پہلا اعتکاف تھا، اور اس اعتکاف میں ہی آپ کی روحانیت اس مقام پر پہنچ گئی، آپ کی تربیت اس انداز پر ہوئی، اور آپ کی روحانیت اس مقام پر پہنچ گئی کہ آپ پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ چنانچہ جبرائیل امین کے ذریعے سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی۔ تحقیق یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اور اس کا آخری عشرہ تھا، یعنی جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، اور رات شب قدر کی تھی، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس لیے بھی اعتکاف کے لیے آخری عشرے کو منتخب کیا گیا ہے، چنا گیا ہے۔ ناظرین، معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک میں روحانی تربیت و تزکیہ کا عوامی کورس مقرر کیا گیا ہے۔ ایک کورس ہے جس کے ذریعے بندے مومن کو گزارا جاتا ہے،
اور اس سے آگے تعلق باللہ میں ترقی اور ملائے اعلیٰ یعنی فرشتوں کی صفت اس انسان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اعتکاف کی حالت میں بندہ اللہ کی تسبیح و تقدیس، اللہ کی پاکی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، اس کے حضور توبہ و استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں اور قصوروں پر، لغزشوں پر، کوتاہیوں پر اپنے رحیم و کریم مالک یعنی اللہ رب العزت سے رحمت و مغفرت طلب کرتا ہے، اس کی رضا اور اس کی قرب کو تلاش کرتا ہے۔ اسی حالت میں اس کے دن گزرتے ہیں اور اسی حالت میں اس کی راتیں گزرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی بندے کے لیے سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کا قرب تلاش کرنے کے لیے اپنے رب کے در پر بیٹھ جائے، لو لگا لے، اپنے آپ کو ڈال دے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، رمضان المبارک کے آخر عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، بلکہ ایک سال کسی وجہ سے نہ کر سکے اعتکاف تو اگلے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا۔ اس سلسلے میں بڑی مشہور حدیث جسے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے اور یہ سلسلہ وفات تک جاری رہا۔ یہ معمول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت یعنی وفات تک جاری رہا، اور آپ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور صحابہ کرام اعتکاف کو کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کو اللہ کا قرب کا ذریعہ سمجھ کر اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو منتخب کیا، اپنے آپ کو خاص کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کے در پر لا کر رکھ دیتے تھے، کسی طریقے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہی اس کی اہمیت ہے کہ اعتکاف کے اندر بندے مومن اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، گویا کہ اس آیت پر وہ عمل کرتا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فہم قرآن کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اعتکاف جیسی محترم بالشان عبادت کو بھی ہمیں اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔